درمیان میں مسابقے کے حالات بنانے والے، ماحول سازی کرنے والے، بچوں کو شریک کرنے والے، اداروں کو جوڑنے والے ان تمام تر رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنی نئی نسل کو آگاہ کرنے، اور بالخصوص ان بچوں کو جو بچے اس وقت دینی درسگاہوں میں نہیں بلکہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے جو ہمارے پرائیویٹ کانوینٹ اسکولس ہیں، انگلش میڈیم کے اسکول میں، اس میں جا رہے ہیں۔ ایک بڑا کام آپ نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ویسے مسلم ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم تین چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور جب تک رسالت سے صحیح طور پر آگہی نہیں ہوگی، نہ توحید مکمل ہو سکتا ہے، نہ تصور آخرت۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنی کتاب مقدس میں کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب ذات رسول ہی میرے لیے نمونہ ہے تو ذات رسول کے تعلق سے ہمیں آگہی میرے لیے ازہر لازمی ہے۔ میں بتا دوں آپ کو کہ گاندھی نے ایک فلم بنائی، یہ ایک انگریز نے گاندھی کے نام پر ایک فلم بنائی، اور اس میں گاندھی کا رول جس انگریز کو ادا کرنا تھا وہ شکلاً گاندھی سے مشابہت رکھتا تھا، لیکن گاندھی چونکہ دبلے پتلے تھے اور وہ انگریز موٹا تازہ تھا، تو مسلسل کئی مہینوں میں انہوں نے ڈائٹنگ کر کے، کھانے پینے میں پرہیز کر کے اپنے آپ کو دبلا کیا۔ وہ انگریز تھا، وہ پنتھی مار کر چرخا کاٹنا نہیں جانتا تھا، لیکن گاندھی کا رول جو فلم شاید 30-40 منٹ کی ایک ڈاکومنٹری فلم تھی، 30-40 منٹ کے فلم میں اپنے رول کو، گاندھی کے رول کو ادا کرنے کے لیے تقریباً کئی سالوں تک اس نے محنت کی، اور تب جا کر وہ گاندھی کی طرح اٹھنا بیٹھنا، دھوتی پہننا، چرخا کاٹنا۔ ہمیں اور آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں تمام تر یہاں کے شرکاء کی جانب سے حضرت مولانا اور جمعیت العلماء کے صدر جناب مولانا محمود حسن صاحب کا استقبال کرتا ہوں، محمود بدری صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو تب اس نے سیکھا، جبکہ ہمارے بچے کو سیرت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس وقت کیا حال ہے؟ میں ایک واقعہ شیئر کروں گا۔ حضرت مولانا آ گئے ہیں، میرے علماء دین کی گفتگو ہونی ہے۔ میں ریاستی سنی وقف بورڈ کا ممبر تھا، اور میں سنا تھا ابا حضور سے کہ انجمن اسلامیہ پٹنہ ہال جو ہے اس میں سیرت کے جلسے ہوتے تھے، اور ایک بار کے جلسے میں جناب رفیق عالم صاحب مرحوم و مغفور مولانا عبدالحکیم صمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ باتیں کرتے ہیں۔ تو جب وہاں سیرت پر گفتگو ہونی تھی تو پٹنہ والوں نے اسے بات کو رکھ دیا، لیکن مولانا کی اتنی جامع گفتگو ہوئی کہ لوگ گھروں سے لوٹ کر آئے، اور دوسرے دن مولانا کے لیے پھر سے اجلاس کا اہتمام کیا گیا۔ میرے ذہن میں یہ بات تازہ تھی، اور میں جب وہاں پر ریاستی کمیٹی کا ممبر بنا تو میں نے میٹنگ میں طلب کیا کہ انجمن اسلامیہ پٹنہ کا وقت کی جو ڈیڈ ہے وہ سامنے لائی جائے۔ جو قلم سے کالے حروف میں لکھا ہوا جو ڈیڈ ہے اس میں یہ لکھا تھا واقف نے کہ ہر سال شعبان کے مہینے میں سیرت کے جلسے ہوں گے۔ میں نے پوچھا کیا سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں؟ کہا نہیں، گزشتہ 10-12 سالوں سے نہیں ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا واقف نے جس جذبے سے وقف کیا ہے اس پر عمل نہ کرنا واقف کے روح اور وقف کے منافی ہے، اس کام کو شروع کیا جائے۔ چنانچہ وقف کمیٹی نے مجھے کنوینر بنایا، اور میں نے کہا میں 3 لاکھ روپے خرچ کروں گا، جلسہ تقسیم انعامات کروں گا، اور اس میں سیرت پر، قرآن مقدس پر ہم لوگ کوئز کریں گے۔ کیا بتائیں، اس میں الہرا اسکول کے اساتذہ شامل ہوئے، اور جب کوئز کے بارے میں بچوں سے کہا گیا تو بچے یہ جاننے کے لیے کہ ابا اللہ کے رسول کی امی کا نام کیا ہے، اللہ کے رسول کے ابو کا نام کیا ہے، ان کی بیٹیوں کا نام کیا ہے، رسول اللہ کی حیات طیبہ کتنے سال کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی اسکولوں کے بچے جب شامل ہوئے تو سبزی باغ کے اردو کتب خانوں میں اردو میں سیرت کی کتابیں نہیں میسر ہو رہی تھیں، اور ہر گھر میں سیرت کا چرچا ہونے لگا۔ آج بڑی بدقسمتی سے کل میں 9th اور 10th کی 2 بچیوں کو میں نے پوچھا،
बेटियां कहाँ पढ़ती हो, वो अपने करीब के हाई स्कूल का नाम बताया। मैंने बेटा अपने अब्बा का नाम, दादा का नाम, बच्चियां बता रही थी। मैंने कहा बेटी ये बताओ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम क्या है, अम्मी का नाम क्या है। तो हमारी नई नस्ल की बेटियां, हमारी माएँ और हमारे बच्चे इससे नावाकिफ हैं। जरूरत इस बात की है कि इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के ताल्लुक से अपनी नई नस्ल को वाक़िफ़ कराई जाए। उसके लिए जरूरी है कि इस किस्म के प्रोग्राम तो हो ही, लेकिन इस इलाके में जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं, उनके स्कूल के टीचरों का भी एक आप प्रोग्राम कराइए और उनको किताबें मुहैया कराइए। दिल्ली, कोकन, बॉम्बे में कोकन के इलाके में लोगों ने ऐसे मुअल्लिम अंग्रेजी स्कूलों को प्रोवाइड किए हैं जिससे बच्चों की अखलाकी तालीम हो रही है। आप लोगों ने बड़े अच्छे और नेक काम का एहतमाम किया है। अल्लाह तबारक तआला आपकी कोशिशों को कबूलियत बख्शे। इन बच्चों के लिए भी मैं दुआगो हूँ कि सीरत सिर्फ मुकाबले के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में ढालने की अल्लाह हमें और आप सबको तौफीक अता फरमाए।